جس کا نام ہے جنت البقیع، یہ وہ شان والا قبرستان جس میں قبر امام مالک جنہوں نے ساری زندگی مدینہ میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں چلتے رہے، زندگی میں ایک دفعہ حج کیا، باقی حج کے لیے نہیں گئے، اسی وجہ سے کہ راستے میں موت نہ آ جائے، میں تو مدینہ منورہ مرنا چاہتا ہوں، وہ بھی جنت البقیع میں رحم فرمائے۔ اور سب سے پہلے صحابی دفن ہونے والے اسعد بن زرارہ، وہ بھی جنت البقیع میں رحم فرمائے۔ سامنے دیکھے روزہ رسول نظر آئے گا، صاحب ذرا درود شریف پڑھے۔ بی بی سعدیہ حلیمہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پال پوس کر بڑا کیا، وہ بھی جنت البقیع میں رحم فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی یہاں پر رحم فرمائے۔ جس جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں پر ان کا باغ تھا، باغ کوکب کے نام سے مشہور تھا۔ نبی پسم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ تیر چلاؤ، جہاں تک آپ کا تیر جائے گا وہاں تک جنت البقیع کی حدود ہوگی، اور جہاں پر تیر گرا تھا قبر مبارک بھی اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ ان کے نام سے بنائی گئی، اس کے بعد سیدھے ہاتھ پہ توجہ کریں گے، یہ جو زیارتیں ختم بھی ہوگی ان کی بھی نشاندہی کرتے جاؤں آپ کو۔ جہاں پر وہ تارے پڑی ہیں، یہاں پر ایک 1400 سال پہلے کنواں تھا جس کا نام تھا بیر سروان، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں سفید رنگ کی مسجد، مسجد ذوالنورین۔ ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ فاروق رضی اللہ عنہ کی مسجد، اور اس کے بعد سامنے آگے کالے پتھروں والی مسجد غمامہ، جہاں پر نبی پاک نے بارش کے لیے دعا کی تھی۔ یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مسجد، اور اس کے بعد سامنے آگے کالے پتھروں والی مسجد غمامہ، جہاں پر نبی پاک نے بارش کے لیے دعا کی تھی۔ اور اس کے بعد پیچھے اس کے سفید رنگ کی مسجد اور یلو رنگ کی مسجد حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ سامنے 4 مسجدیں، یہ جو 4 مسجدیں یہ نماز کے اوقات نہیں کھلتی، بند رہتی ہیں، باقی پیچھے جتنی مساجد دیکھی ساری نماز کے اوقات کھلتی ہیں۔ سامنے مسجد نبی کا گیٹ ہے، اور جس راستے سے ابھی ہم موڑ رہے ہیں یہ وہ شان والا، نور والا، روشنی والا راستہ جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے مسجد قباء۔ ہفتے میں ایک بار اونٹنی پر سفر کرتے تھے، باقی پیدل جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ دوبارہ آپ کو مسجد ذوالنورین بھی دوبارہ نظر آئے گی، اور مسجد بلال بھی۔ مسجد بلال، مؤذن بلال، یہ شان والی ہستی، شان والے صحابہ جنہوں نے آذان نہ دی تھی تو صبح نہیں ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اتنے ستم ڈھائے، اتنے ظلم کیے کہ آپ کی زبان چلچلی ہو گئی۔ آپ اشہد واللہ کو اسد واللہ کہتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت بلال کی آواز سے اتنا نکلتی ہے، اشہد واللہ کو اسد واللہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ آج میرے پیارے بلال کو بولے آذان نہ دیں، تو اس رات صحابہ کرام پریشان، صبح نہیں ہو رہی۔ ادھر حضرت بلال دلتوں کو دیکھا سجدے میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ادھر صبح نہیں ہو رہی، ادھر بلال سجدے میں رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، جاؤ میرے پیارے بلال کو بولے آذان دیں۔ تو ادھر حضرت بلال دلتوں نے اللہ اکبر کہا تو طلوع سحر ہو گئی، طلوع صبح ہو گئی۔ یہ وہ شان والے صحابی جو چلتے زمین پر تھے لیکن آواز عرش پر آتی تھی۔ قیامت زخم تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس جگہ کی پاک مٹی کو اٹھا کر اپنے زخموں پہ لگا دو۔ تو صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی، اس جگہ کی پاک مٹی کو اٹھا کر اپنے زخموں پہ لگائے تو زخم ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ آگے نشان نظر آئے گا، آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، یعنی کہ ایران کے رہنے والے تھے۔ آپ کے باپ دادا آگ کی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے، ظلم کرتے تھے، اونچ نیچ کا فرق تھا۔ آپ کو وہ مذہب پسند نہیں آیا، چھوڑ دیا۔ آپ شام تشریف لے گئے۔ آپ نے تورات اور انجیل میں پڑھا کہ سرزمین عرب پر ایک پیارا نبی، ایک پیارا مصطفیٰ آئے گا۔ آپ شام سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودی کے پاس قید ہو گئے، بغیر تنخواہ کے کام کیا۔ چند ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ سرزمین عرب پر ایک پیارا نبی، ایک پیارا مصطفیٰ آ چکا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صدقہ لے کر عرض کیا، یا رسول اللہ، صدقہ قبول فرمائے۔ تو نبی نے فرمایا،
صدقہ سادات کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر حاضر ہوئے ہدیہ لے کر، عرض کیا یا رسول اللہ ہدیہ قبول فرمائے، تو نبی پسند نے ہدیہ قبول فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مہر نبوت دیکھی تو اسی وقت اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ واپسی قبیلے کے سردار یہودی کے پاس گئے جن کے پاس قید تھے، فرمایا میں مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے آزاد کر دو، میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو قبیلے کے سردار یہودی نے شرطیں رکھی کہ میری اس بنجر زمین پر 300 کھجوریں لگاؤ، وہ بڑی ہوں گی، پھل دیں گی، پکیں گی، کھانے کے قابل ہوں گی، پھر میں آپ کو آزاد کروں گا۔ تو کھجوریں بڑی ہوتی ہوتی بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قبیلے کا سردار یہودی تو ایسے شرطیں رکھتا ہے، مجھے آزاد نہیں کرتا۔ نبی وسلم جوش میں آئے، صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ 300 کھڈے کھودو، آپ بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں کھجوریں لگاتا جاتا ہوں، پیچھے پانی دیتے آؤ۔ آخری کھجور تھی، پیچھے مڑ کر دیکھا سب کھجوریں جوان تھی، بڑی بھی ہو گئی، پھل بھی پک گئے، کھانے کے قابل بھی ہو گئے۔ قبیلے کا سردار یہودی آیا، پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیں دیوار ختم ہوگی، سامنے بڑا باغ دکھائی دے گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ۔ اس کے ساتھ ایک کنواں بھی تھا جس کو بند کر دیا گیا ہے، سامنے دیکھیں جس کو بند کر دیا گیا، جس کا نام تھا بیر غرس۔ سامنے دیکھیں وہ کونے والا آخری بڑا باغ دکھائی دے رہا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ۔ اس کے ساتھ ایک کنواں تھا، یہ بات ذرا غور سے سنیں، بیر غرس اس کنویں کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، صحابہ کرام کو پیاس لگی، پانی پیا تو پانی کڑوا تھا، نبی وسلم نے اپنے لبے مبارک ڈالے تو پانی میٹھا ہو گیا۔ حضور وسلم نے وصیت کی کہ جب بھی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا غسل جو ہے وہ اس کنویں کے پانی سے دینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو حضرت علی شیر خدا 7 مشکیدیں پانی لے کر مسجد نبی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ جب دوسرے دن جا کر دیکھا تو اس کنویں میں پانی نہیں تھا، یہ پانی بھی نبی وسلم کی انتظار میں تھا، غسل دینے کے دوسرے دن اس کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں میدان نظر آ رہا ہے، 4 دیواری مٹی پڑی نظر آ رہی ہے سامنے، دیکھیں بات کو غور سے سنیں، دیکھیں صرف بولے نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام نے اپنے جسم پر مٹی لگائی تھی تو زخم ختم ہو گئے تھے، نام و نشان مٹ گیا تھا، جس کو ہم وادی بطان بھی کہتے ہیں اور خاک شفا کا مقام بھی کہتے ہیں۔ جبل احد کے ساتھ، آج صاحب ذرا بات کو غور سے سن لیں، بولیں گے تو پھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ جبل احد کے ساتھ 2 نہریں ہیں، وادی کنات اور وادی عقیق، یہ نہر بھی ان کے ساتھ جا کر ملتی تھی۔ یہ وہ جگہ جہاں پر صحابہ کرام نے اپنے جسم پر مٹی لگائی تھی تو زخم ختم ہو گئے تھے، اور جنہوں نے خاک شفا لینی ہے ایسا باتیں سن کر فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو یہودی لڑکیاں تانے کسنے لگیں، انگلیاں اٹھی، باتیں کرنے لگیں کہ مسلمان قبیلے کے سردار کی بیٹی اتنی سادہ لباس میں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے عرش سے نورانی جوڑا بھیجا جو جنت کی سردار فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پہنا تو یہودی لڑکیاں شرما کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مسجد قباء پہنچ چکے ہیں جہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ اور سیدھے ہاتھ پہ 1400 سال پہلے بنو قریظہ اور بنو نذیر کا قبیلہ آباد تھا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو، یا اسلام قبول کر لو یا مدینہ چھوڑ دو۔ تو چند ہی دنوں بعد نہ انہوں نے اسلام قبول کیا، نہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، چپ چاپ مدینہ چھوڑ دیا۔ جب مدینہ سے نکالے گئے تو 40 کلومیٹر دور وہاں پر آباد ہوئے، تو نبی پاک نے وہاں سے بھی نکال دیا۔ جب وہاں سے نکالے گئے تو یہ خیبر کے مقام پر جا کر آباد ہوئے، تو نبی پاک نے سرزمین عرب سے ہی باہر نکال دیا۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ دیکھیں مسجد جمعہ جہاں اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے واپسی آ رہے تھے، تھوڑی ہی دور پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج سے مسلمانوں پر جمعہ فرض کر دیا گیا ہے، تو نبی پاک نے اسلام کا پہلا جمعہ اسی جگہ پڑھایا۔ اس کے بعد توجہ کریں، سیدھے ہاتھ پہ یہ مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سامنے مکان جو آپ پیلے رنگ کا یہ مکان، یہ بات غور سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نان کا خاندان یہاں پر آباد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی وہ یہاں سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے پہلی بار مدینہ تشریف لائے تھے تو نجار کی بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر استقبال کیا، تالیاں بجائیں، ڈفلیاں بجائیں، طالع البدر علینا، یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، طالع البدر علینا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نجار کی بچوں نے پرجوش طریقے سے استقبال کیا۔ سیدھے ہاتھ پہ مسجد جمعہ جہاں اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا گیا۔ اس کے مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر بھی تشریف لائیں، ہمیں بھی تشریف آوری بخشیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کو ناراض تو نہیں کر سکتے تھے، ہر کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ناکہ، میری اونٹنی جہاں پر بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا۔
تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر میں رو رہے تھے، میں تو غریب ہوں، میرے گھر کون آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا۔ چند ہی دنوں بعد وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ پہلی مسجد قباء، اپنے ہاتھ مبارک سے اینٹیں لگائیں، صحابیوں نے گارا دیا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مکہ کے لوگ تو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ثواب پاتے ہیں، ہم مدینے والے ثواب سے محروم ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اسے عمرے کا مقبول ثواب ملے گا، اور وہ بھی پوری گارنٹی کے ساتھ۔ جیسے مکہ میں ہم عمرہ کرتے ہیں، شک میں آتا ہے قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر 2 رکعت پڑھیں گے تو عمرے کا مقبول ثواب ملے گا۔ اور حاجی جو ہے وہ 2 کی بجائے 16 30 رکعتیں بھی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ اکٹھے عمرے کر لیں۔ جیسے مکہ میں ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے عمرے کی نیت کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں پر نیت بھی کرتے ہیں، احرام بھی باندھتے ہیں۔ یہ بھی ویسے ہی ہے، اگر زیادہ پڑھنے ہیں دوبارہ پھر ہوٹل کی طرف جائیں اور وہاں سے دوبارہ آئیں۔ دن میں آپ جتنی مرضی آئیں جائیں، عصر کے بعد نفل جائز نہیں ہوتے۔ اور حاجی یہاں پر 8 سے 10 دن رکتا ہے، روز صبح کوئی پیدل آتا ہے، کوئی گاڑی پہ آتا ہے اور یہاں پر نفل ادا کرتے ہیں۔ تو نیت آپ نے کرنی ہے 2 رکعت نماز۔